ناظرین اکرام، اب آپ کے سامنے فقہی مسائل بیان کریں گے مفتی عبد المحمود صاحب قاسمی دامت برکاتہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، اللہ جل شانہ نے کچھ نمازیں ایسی رکھی ہے جن کو پڑھنے سے انسان اللہ کے بارگاہ میں بہت بڑا مرتبہ پائے گا۔ احادیث مبارکہ میں ان کے پڑھنے کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، لہٰذا ہر بندے کو چاہیے کہ فرض نمازیں تو پڑھتے ہی ہیں، سنتوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں کچھ ایسی نمازیں جو زائد ہیں جس سے انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، ان نمازوں کا ضرور اہتمام کریں۔ اگر وہ بندہ ان نمازوں کا اہتمام کرے گا تو اللہ کا بڑا قرب حاصل ہوگا۔ محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں اسی طرح کی کچھ نمازیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ آئیے ہم اپنے اس پروگرام کی پہلی نماز شکر ہے، یعنی شکرانے کی نماز۔ جب کسی بندے کو کوئی بڑی نعمت حاصل ہو جائے یا غیر مترقبہ طور پر کوئی نعمت حاصل ہو جائے تو چاہیے کہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ چنانچہ فرمایا کہ فقہائے کرام نے کہ نعمت کے مل جانے کے بعد بندہ 2 رکعت نماز شکر ادا کرے۔ اگر نماز شکر ادا نہیں کر سکتا ہے تو کم از کم سجدے شکر بجا لاوے، یعنی اللہ کے بارگاہ میں سجدے شکر بجا لاوے کہ اللہ آپ نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، میں اس نعمت کا قابل نہیں تھا، لہٰذا کم از کم سجدے شکر بجا لاوے، یہ مستحب ہے۔ لیکن عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ جب نماز شکرانہ پڑھتے ہیں تو نماز کے ادا کرنے کے بعد سجدے شکر کرتے ہیں اور اس کو ضروری قرار دیتے ہیں، لہٰذا 2 رکعت نماز کے ادا کرنے کے بعد، یعنی نماز شکرانے کے ادا کرنے کے بعد پھر بطور اعتقاد کے سجدہ یعنی سجدے شکر کو بجا لانا اور اس کو واجب سمجھنا یہ غلط ہے اعتقادی اعتبار سے، اور ایسا کرنا مکروہ اور ممنوع ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ شکرانے کی نماز کا اللہ تعالیٰ نے کوئی وقت متعین نہیں فرمایا ہے، نہ اس کی کوئی تعداد ہے۔ البتہ اس بات کا ضرور لحاظ ہونا چاہیے کہ مکروہ اوقات نہ ہو، تاکہ بندہ مکروہ اوقات سے فارغ ہوتے ہوئے جائز اوقات میں نماز ادا کریں۔ اسی طریقے سے عام طور پہ نکاح ہونے کے بعد دلہا دلہن کو نماز پڑھنے کی تعلیم دیتے ہیں، یہ بھی بطور شکرانے کے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے، جیسا کہ بعض ناواقف لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ بیوی کے آنچل پر نماز شکرانہ پڑھنا چاہیے، یہ غلط بات ہے، یہ رسم ہے، اس کے کوئی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ البتہ نکاح کے ہونے کے بعد بطور شکرانے کے شوہر بھی اور بیوی بھی 2 رکعت نماز ادا کر رہی ہے تو اس کی شریعت نے گنجائش دی ہے، یہ اچھی بات بھی ہے اور بہتر بات بھی ہے کہ اگر کسی کو نعمت حاصل ہو جائے تو بطور شکرانے کے 2 رکعت نماز پڑھیں، یا پھر کم از کم نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو سجدے شکر بجا ضرور لائے۔ محترم ناظرین، یہ تو آپ نے نماز شکر سماعت فرمایا۔
ایک اور نماز ہے نماز استخارہ. عام طور پہ بہت سارے لوگ اس استخارہ کی نماز کے سلسلے میں دریافت کرتے ہیں، مرد ہو کہ عورت ہو، بہت سارے لوگ اس سلسلے میں مسائل دریافت کرتے ہیں کہ بھئی استخارے کی نماز کا کیا طریقہ ہے. محترم ناظرین، جب کبھی کوئی اہم اور معتبر کام کرنا ہو اور اس سلسلے میں انسان تردد میں مبتلا ہو تو بہتر بات یہ ہے کہ بطور مشورے کے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کریں، جس کو نماز استخارہ کہتے ہیں. لیکن یہ انہی چیزوں میں کیا جائے گا جن چیزوں کے کرنے میں تردد ہو اور شک ہو اور شریعت کی طرف سے ان چیزوں کا کرنا واجب نہ ہو. اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے استخارہ کر رہا ہے یا روزہ رکھنے کے لیے استخارہ کر رہا ہے، جو کہ روزہ اس کے اوپر فرض ہے یا جو کہ حج اس کے اوپر فرض ہے، اس کی ادائیگی میں وہ بندہ استخارہ کر رہا ہے کیا میں حج کروں یا نہ کروں، یا پھر رمضان کے روزے رکھوں یا نہ رکھوں، اس سلسلے میں کوئی استخارہ نہیں ہے، بلکہ استخارہ ان چیزوں میں ہے جو چیزیں جائز اور مباح ہے اور ان کے کرنے یا نہ کرنے میں انسان کو تردد پیدا ہو رہا ہے، شک پیدا ہو رہا ہے، ان میں استخارہ کرنا چاہیے. نماز استخارہ جس سے انسان کی طبیعت ایک طرف مائل ہو جائے گی نماز استخارہ پڑھنے کی وجہ سے. بہتر بات یہ ہے کہ 7 مرتبہ تک نماز استخارے کی تکرار کے بعد وہ کام کرنا چاہیے. یعنی نماز استخارہ کو بہتر بات یہ ہے کہ 7 مرتبہ یعنی 7 دن تک ادا کرنا چاہیے، تاکہ بہتر طور پر معلوم ہو جائے کہ اس میں اللہ کی طرف سے کس بات کی طرف اشارہ ہے. محترم ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استخارہ کی اس اہتمام سے تعلیم فرمائی ہے جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تعلیم کا اہتمام صحابہ کرام کے ساتھ کیا. نماز استخارہ کو بھی اتنے اہتمام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تعلیم کی ہے. چنانچہ یہ روایت بخاری شریف کی ہے، ترمذی شریف میں بھی اور ابو داود میں بھی یہ روایتیں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ امت کو سکھایا ہے کہ امت بڑے اہتمام کے ساتھ اس نماز کو ادا کریں. اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے یا عجلت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو یا پھر کوئی بیماری کی وجہ سے یعنی عورت حیض کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتی ہے تو علماء کرام نے فقہاء کرام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ صرف دعا کر لے، یعنی دعا کا اہتمام کر لے کہ اے اللہ میں یہ کام کرنا یا کرنی چاہتی ہوں، آپ اس سلسلے میں میری رہنمائی فرمائیں. یعنی اللہ نے اتنی بڑی وسعت اس امت کو دی ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھنا چاہتا ہے یا پھر کسی نماز پڑھنے میں اس کو کوئی پریشانی ہے یا پھر عورت کے ساتھ کوئی حاجت لگی ہوئی ہے تو نماز پڑھنے کے بجائے صرف دعا پر اکتفا کرنا چاہتی ہے تو وہ ضرور اکتفا کر سکتی ہے. چنانچہ یہ بات تحتاوی میں موجود ہے. بہتر بات یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خوب تعریفیں کریں اور درود شریف بھی پڑھ لے، اور اگر ایک دن میں بات معلوم نہ ہو سکے تو 3 دن یا 7 دن تک عمل کو جاری رکھنا چاہیے. محترم ناظرین، جب کوئی بندہ نماز کے پڑھنے کے بعد اور دعا سے فارغ ہونے کے بعد جب آرام کرتا ہے تو اگر اس بندے کو خواب میں سفیدی یا سبزی دکھائی دیتی ہے، یعنی سبز یا سفید کوئی چیز نظر آ رہی ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کام اچھا اور بہتر ہے. اور اگر سیاہی یعنی کالا پن اور پھر سرخ نظر آ رہی ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کام بہتر نہیں ہے، یعنی اس کو نہیں کرنا چاہیے. اور بعض علماء کرام نے اور بعض مشائخ نے یہ بھی بات فرمائی ہے کہ جب بندہ دعا پڑھنے کے بعد اور نماز استخارہ پڑھنے کے بعد باوضو قبلہ روح ہو کر سو جائے اور خواب میں جو چیز نظر آئے سفیدی یا سبزی تو وہ اچھی چیز ہوگی، اور اگر سرخی یا سیاہی نظر آئے تو بری ہوگی. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں سفیدی بھی نظر نہیں آئی، سرخی بھی نظر نہیں آئی، سبزی یا پھر اور کوئی کچھ نظر نہیں آیا، 7 دن تک ہم استخارہ کریں، کچھ نظر نہیں آیا. محترم ناظرین، کچھ کا نظر آنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دل کا میلان جس طرف ہو جائے
تو وہی استخارہ کہلائے گا۔ مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے استخارہ کر لیا ہے، اب کچھ رات میں اور خواب میں نظر تو نہیں آیا، لیکن صرف ایک طرف دل مائل ہو رہا ہے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ایسی صورت میں اس بات کی طرف توجہ کرنا چاہیے کہ جس طرف دل مائل ہو گیا گویا کہ اس میں بھلائی اور اچھائی ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نماز استخارہ کا، دعاؤں کا 7 دن تک بڑا اہتمام کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں تردد ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں یہ کام، یہ کاروبار، یہ نکاح کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، ہم تردد کا شکار ہے، شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ تردد میں پڑنا خود اس بات کی علامت ہے کہ اس میں بھلائی نہیں ہے، لہٰذا اس کام کو چھوڑ دینا بہتر ہے۔ محترم ناظرین، عام طور پہ نکاح کے عنوان سے استخارہ کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے تجارت کے عنوان سے استخارہ کیا جاتا ہے۔ استخارہ کا حکم ظن کا ہے، یعنی یقین کا نہیں ہو سکتا ہے، لہذا جہاں نکاح کرنا ہے وہاں پر پہلے ان کے حالات اور ان کی کیفیتیں، ان کا کردار، ان کا طور و طریق معلوم کر لے اور ان کا کردار صحیح نظر آئے اور صحیح طور پر نظر آئے اور تردد ہو کہ کیا جانا بہتر ہے یا نہ کیا جانا بہتر ہے، ایسے موقع پر استخارہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے تجارت میں بندہ پہلے سے وہ تجارت کے احوال اور کیفیتوں کو اور اس کے کردار کو اور اس کے اونچ نیچ کو اچھی طریقے سے معلوم کر لے اور سیکھ لے، پھر اس کے بعد شک ہو کہ مجھے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اس وقت میں استخارہ کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، ایک اور نماز ہے نماز حاجت، یعنی جب کسی بندے کو کسی چیز کی حاجت ہو جائے، کوئی ضرورت پیش آ جائے، یا تو وہ ضرورت اللہ سے ہو سکتی ہے یا وہ ضرورت بندے کے واسطے سے اللہ سے ہو سکتی ہے، یعنی بندے سے اس چیز کا تقاضا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو نوکری کی خواہش ہے، یا پھر کوئی کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، یا پھر اسی طریقے سے کوئی بندہ کسی کام میں مبتلا ہونا چاہتا ہے، یعنی کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے، یعنی اس کو کوئی حاجت لگی ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی کوئی حاجت ہو تو نماز کا اہتمام کرو، یعنی نماز سے مدد طلب کرو۔ مستحب یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر درود شریف پڑھے اور اللہ کی خوب دعا کرے، پھر دعا کو پڑھیں۔ ایک دعا خاص طور پہ نماز حاجت میں کہی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيته یا ارحم الراحمین۔ اس دعا کے پڑھنے کے بعد جو حاجت بھی بندے کو ہو وہ اللہ کے سامنے پیش کریں۔ یہ نماز حاجت اللہ جل شانہ نماز حاجت کی برکت سے اس کی حاجت کی تکمیل فرما دیں گے۔ بعض بزرگوں نے اپنی ضرورتوں میں اسی طریقے سے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت بیان کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا کام پورا کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نابینا حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا کریں۔ اور اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اس کہنے پر فرمایا کہ اگر تم صبر کرو تو اللہ جل شانہ اس بینائی کے بدلے میں بڑا ثواب عنایت کرے گا، اور اگر کہو تو میں دعا بھی کر دوں گا۔ تو اس آدمی نے، اس نابینا آدمی نے خواہش کی کہ میں صبر نہیں کروں گا، البتہ آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ تو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی نماز حاجت کی تعلیم دی ہے، یعنی اس طریقے سے تم نماز حاجت پڑھ لو، اللہ جل شانہ تمہیں بینائی نصیب کرے گا۔ آج بہت سارے نوجوان، بہت سارے گھروں کے لوگ اپنی حاجتوں کے سلسلے میں مختلف جعلی عاملوں کا یا اسی طریقے سے بہت ساری نفسیاتی دواؤں میں پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمارا ویزا نہیں لگ رہا ہے،
یا پھر اسی طریقے سے ہماری نوکری نہیں لگ رہی ہے، ہم پریشان ہیں، ان سارے لوگوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہتر طریقہ دیا ہے، اور وہ بہتر طریقہ یہ ہے امت کو کہ نماز حاجت کا اہتمام کرے، اور نماز حاجت میں وہ دعا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ پڑھیں۔ اگر وہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم از کم اللہ جل شانہ سے اپنی حاجتوں کو طلب کرے۔ اللہ کی ذات سے یقینی بات ہے کہ اللہ جل شانہ اس نماز حاجت کے ادا کرنے پر اللہ جل شانہ اس کی حاجت کی تکمیل فرما دے گا۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں نماز استخارہ کا ذکر کیا تھا، لیکن نماز استخارہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، نماز کے بعد دعا کرنا ہے۔ ہم نے اس دعا کو تفصیل کے ہونے کی وجہ سے ذکر نہیں کیا ہے، مختصر طور پہ ذکر کر دیتے ہیں۔ وہ دعا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ محترم ناظرین، اس طریقے سے الی آخری پوری دعا لمبی چوڑی ہے، البتہ اس میں ایک جگہ آتا ہے ھذا الامر کا لفظ، وہاں پر ذہن میں جو نیت ہو وہ پڑھ لینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز حاجت میں بھی اتنی لمبی دعا پڑھنا ہے، نماز استخارے میں بھی اتنی لمبی دعا پڑھنا ہے، لہٰذا یہ یاد نہیں رہتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر یاد نہ ہو تو ان کا ترجمہ پڑھ لو، اللہ کی ذات سے امید ہے اور ابھی یقینی بات ہے کہ اللہ جل شانہ اردو میں پڑھی جانے والی دعاؤں کو بھی ضرور قبول کرے گا۔ محترم ناظرین، آپ نے یہ نماز حاجت اور نماز استخارے کا مکمل طریقہ سماعت فرمایا۔ آئیے ایک اور نماز ہے جس سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، جس کو صلاۃ الاوابین کہتے ہیں، یعنی نماز اوابین مستحب ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے نماز اوابین چاشت کی نماز کو بھی بولتے ہیں، لیکن دوسری روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صلاۃ الاوابین مغرب کے بعد 2 سنتوں کے بعد پڑھے جانے والی نماز کو بھی کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت سارے فضائل ذکر فرمائے ہیں کہ نماز اوابین 6 رکعت پڑھنی چاہیے 3 سلام سے۔ نماز مغرب کے بعد اگر کوئی بندہ ان نمازوں کا اہتمام کرے گا تو اللہ جل شانہ اس کو بہت بڑا ثواب عنایت کرے گا اور اس کی حاجتوں کی تکمیل فرمائے گا۔ محترم ناظرین، یہ تھے کچھ نمازیں جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ ضرور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے ہم اپنی زندگیوں میں نماز اوابین کا، اسی طریقے سے نماز استخارے کا اور نماز حاجت کا، اور اسی طریقے سے نماز استخارے کے ساتھ ساتھ میں نماز حاجت جو بطور شکرانے کے پڑھی جاتی ہے، دعاؤں کا اہتمام۔ چنانچہ ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز مغرب کے بعد 6 رکعت اس انداز سے پڑھے کہ درمیان میں کوئی بات نہ کریں، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص نماز مغرب کے بعد 6 رکعت اس انداز سے پڑھیں کہ اس میں کوئی بات نہ کریں تو یہ عمل 12 سال کی عبادت کے برابر ہو جائے گا۔ اتنا بڑا ثواب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صلاۃ الاوابین کا رکھا ہے، یعنی مغرب کے بعد 2 رکعت سنت کے بعد پڑھے جانے والی 6 رکعت کا نماز اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اس انداز سے پڑھیں کہ درمیان میں کوئی بات نہ ہو تو یہ عمل 12 سال کی عبادت کے برابر ہو جائے گا۔ چنانچہ روایت ترمذی شریف کی ہے۔ محترم ناظرین، اتنا بڑا ثواب صلاۃ الاوابین کا ہے، ہم اللہ سے دعا کریں اللہ جل شانہ ہم سب کو صلاۃ الاوابین پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، صلاۃ الاوابین کے علاوہ اور کئی نمازیں ہیں جو بطور سنت کے یا بطور مستحب کے ہم پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک نماز ہے صلاۃ التسبیح، جس کو مستحب قرار دیا ہے شریعت کی نظر میں۔ احادیث میں اس کے بے شمار فضیلتیں ذکر ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نماز کے پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ فرمایا کہ اے چچا، اس کے پڑھنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگلے پچھلے نئے پرانے۔ اگر تم سے ہو سکے تو ہر روز تم اس کو 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرو، ورنہ ہفتے میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرو۔ ہفتے میں بھی اگر نہیں ہو سکتا ہے تو مہینے میں 1 مرتبہ صلاۃ التسبیح ضرور پڑھ لیا کرو، اور مہینے میں بھی نہیں ہو سکتا ہے تو عمر میں 1 مرتبہ
صلاۃ التسبیح ضرور پڑھ لیا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے اگلے پچھلے نئے پرانے سب گناہ اللہ جل شانہ معاف فرما دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ چھوٹی چھوٹی نمازیں ہیں جو آج ہم نے بھلا دیا ہے، آج ہماری زندگیوں میں نہیں رہی ہے۔ ہم ان نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض محققین نے فضیلت معلوم ہو جانے کے بعد بھی ایک بات یہ کہی کہ اگر کوئی اس نماز کو نہ پڑھے، یعنی فضیلت کے معلوم ہونے کے بعد صلاۃ التسبیح نہیں پڑھتا ہے تو وہ دین کی کچھ عزت نہیں کرتا ہے۔ یہ بات علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ فرمایا کہ جس کو اتنی بڑی فضیلت ہونے کے معلوم ہونے کے بعد بھی اس نماز کا یعنی صلاۃ التسبیح کا اہتمام نہیں کیا تو گویا کہ اس نے دین کی بے عزت کی ہے، یعنی کچھ عزت نہیں کی ہے۔ محترم ناظرین، ایک اور روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس نماز کے لیے کوئی خاص صورت ہے جو تم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اس نماز میں کوئی خاص صورت کا اہتمام کرو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اس نماز میں کچھ خاص صورتیں ہیں۔ پہلی رکعت میں الہاکم التکاثر اور والعصر، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، یعنی اس جیسی 4 رکعتیں 4 صورتیں پڑھنا چاہیے۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ یہ 4 صورتیں نماز میں پڑھنا چاہیے، یعنی الہاکم التکاثر اور سورہ عصر والعصر اور سورہ قل یا ایھا الکافرون اور سورہ قل ھو اللہ احد۔ صلاۃ التسبیح کی 4 رکعتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 4 رکعتیں ایک سلام سے پڑھی جائے، اگر 2 سلام سے بھی اگر کوئی بندہ پڑھ لے گا تب بھی درست ہے۔ لیکن صلاۃ التسبیح میں ایک بات کا ضرور خیال رکھنا ہے، ہر رکعت میں 75 مرتبہ تسبیح کہنا چاہیے، لہذا ٹوٹل اور مجموعی اعتبار سے 4 رکعت میں 300 مرتبہ تسبیح پڑھنا ہے۔ نماز صلاۃ التسبیح کے پڑھنے کی ترکیب محترم ناظرین یہ ہے کہ پہلے نیت کرے، یعنی نیت یہ کرے کہ 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں، تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لے اور سبحانک اللہم وبحمدک اور سارا ثنا، اور پھر سارے سنے سے فارغ ہونے کے بعد تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح 15 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی اس طریقے سے یہ تسبیح 4 رکعت والی نماز میں 300 مرتبہ پڑھنا ہے، تسبیح پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھا جائے گا، پھر تعوذ پڑھا جائے گا، پھر بسم اللہ پڑھا جائے گا، پھر سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، پھر سورت پڑھی جائے گی، اور سورت کے پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رکوع میں جا کر یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ۔ ٹھیک اس طریقے پر پوری گنتی 75 کی ہو جائے گی۔ یہ اسی طریقے سے بقیہ 3 رکعتیں ادا کرنا ہے۔ ایک اور طریقہ روایتوں میں ملتا ہے کہ پہلے طریقے میں ثنا کے بعد تسبیح پڑھنے کا طریقہ موجود تھا، اور اس دوسرے طریقے میں ثنا کے بعد، تعوذ کے بعد، تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ اور ضم سورت کے بعد یہ تسبیح 15 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ پھر اس کے بعد رکوع میں جا کر 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر سجدے میں جا کر 10 مرتبہ، یعنی پورا سابقہ دستور کے مطابق سجدے سے دوسرے سجدے تک یہ گویا کہ 65 مرتبہ ہو جائے گی۔ اب دوسرے سجدے سے کھڑے ہونے کے بجائے وہیں بیٹھ جائیں، 10 مرتبہ پڑھے۔ ٹھیک اس طریقے پر 75 مرتبہ ہو جائے گا، یعنی پہلے طریقے میں ثنا کے بعد 15 مرتبہ، یعنی قیام میں 25 مرتبہ ہو رہا تھا، اب دوسرے طریقے میں قیام میں صرف 15 مرتبہ ہو رہا ہے، اور بقیہ 10 مرتبہ کو ہم دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بجائے بیٹھ کر اتحیات میں بیٹھ کر 10 مرتبہ وہ تسبیح پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، جب ہم تسبیح پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی بھولنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس کی گنتی اس انداز سے کرنے کی گنجائش ہے کہ انگلیوں کو دبا لیا جائے تاکہ یاد رہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غلطی ہو جانے کی وجہ سے کسی میں چھوٹ جائے تو فرمایا کہ دوسرے مقام میں ادا کر لے،
جو پہلے مقام سے ملا ہوا، بشرطے کہ یہ دوسرا مقام ایسا نہیں ہونا جس میں دوگنی تسبیح پڑھنے سے اس کے بڑھ جانے کا خوف ہو اور اس کا بڑھ جانا پہلے مقام سے منع ہو۔ مثلا قومے کا رکوع سے بڑھا دینا یہ منع ہے، پس رکوع کی چھوٹی ہوئی تکبیریں قومے میں نہ ادا کی جائے بلکہ پہلے سجدے میں، اور اسی طرح دونوں سجدوں کی درمیانی نشست کا سجدوں سے بڑھا دینا یہ بھی منع ہے۔ لہذا پہلے سجدے کی چھوٹی ہوئی تکبیریں درمیان میں نہ ادا کی جائے بلکہ دوسرے سجدے میں ادا کی جائے۔ محترم ناظرین، یہ تھے صلاۃ التسبیح کا مختصر طریقے پر آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا ہے۔ دعا کرے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو یہ جو نماز سنت کے مطابق پڑھنے کی جو تعلیم دی گئی ہے اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ میں بیگانہ ہو کرے ہر ایک ماں سوا سے، بس ایک آشنا کی وفاؤں میں گم ہوں۔ زبانیں جہاں گنگ ہے، لفظ ششدر تحیر کی ایسی فضاؤں میں گم ہوں۔ میں کعبے کے بے آب و رنگ پتھروں سے، کرم کی امڑتی گھٹاؤں میں گم ہوں۔ میں کعبے کے بے آب و رنگ پتھروں سے، کرم کی امڑتی گھٹاؤں میں گم ہوں۔ کبھی سنگ اسود کی کرنوں سے حیران، کبھی ملتزم کی دعاؤں میں گم ہوں۔ مقفل ہے در لٹے رہے ہیں خزانے عطا کی نرالی اداؤں میں گم ہوں۔ ہر ایک دل سے ظلمت کے دل چھٹ رہے ہیں، غلاف سیاہ کی ضیاؤں میں گم ہوں۔ ہر ایک دل سے ظلمت کے دل چھٹ رہے ہیں، غلاف سیاہ کی ضیاؤں میں گم ہوں۔ جو میرے گناہوں کو بھی